حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روانگی سے پہلے کوفہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ وہ کوفہ میں جا کر اہل کوفہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی بیعت لیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں گئے تو آپ نے جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی بیعت لینا شروع کی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفہ میں آ جائیں، لوگ آپ کے نام پر بیعت کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا امام اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، یزیدی فوج کا سربراہ تھا، اس کو جب یہ علم ہوا تو اس نے اس مکان کا گھراؤ کروایا جس میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے اس کے فوجیوں نے، لشکریوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا جس گھر میں تھے اس کا گھراؤ کیا اور ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے ساتھ کچھ دیر ان کے ساتھ لڑتے رہے اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زخمی ہو چکے تھے۔ جب ان کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا محل میں تو آپ کو بڑی شدت سے پیاس لگی تھی، وہاں ایک پانی کا مٹکا پڑا ہوا دیکھا تو آپ پانی پینے لگے، تو وہاں جو دربان کھڑا تھا اس نے پانی پینے سے روکا اور یہ کہا کہ آپ کو آپ کی پیاس اب جہنم کا خون اور پیپ ہی بجھائے گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے اس سے یہ کہا کہ اس کا تو مجھ سے زیادہ حقدار ہے کہ تو جہنم کی پیپ پیے گا۔ پھر مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس جب لایا گیا تو ان کا آپس میں کچھ مکالمہ ہوا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے یہاں آ کر فساد مچایا ہے، لوگ متحد تھے، ایک ہی نظریے پر چل رہے تھے، تو آپ نے لوگوں کے درمیان آ کر فساد مچا دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم یہاں عدل و انصاف کے لیے آئے ہیں اور قرآن کے حکم نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فساد تو آپ لوگوں نے مچایا ہے کہ جو آپ ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہو، کسی غلط فہمی پر بھی لوگوں کو قتل کر دیتے ہو، اور آپ نے ایک ایسی حکومت قائم کی ہے جو شیطان کی حکومت ہے۔ اس پر اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ میں آپ کو قتل کروا دوں گا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ مہلت دیں، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے عمر بن سعد بن ابی وقاص وہاں موجود تھے، ان سے کہا کہ تم میرا رشتہ دار ہو، میں تمہیں کچھ وصیت کرتا ہوں، اکیلے میرے پاس کسی ایک کونے میں ملو۔ تو وہ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس گیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ وصیتیں کی اور یہ فرمایا کہ میرا کچھ قرض ہے اہل کوفہ پر، یعنی کوفہ والوں کا کچھ قرض ہے میرے اوپر، وہ قرض بھی ادا کر دیں، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے پیغام بھیجیں کہ ان کے ماننے والوں نے اور محبت کرنے والوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے اور اپنی بیعت کا لحاظ بھی نہیں کیا، لہٰذا جہاں بھی آپ ہیں وہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ تو اس چیز کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رونے لگے، تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کی طرح جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح موت کے ڈر سے روتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ امام حسین اور آل حسین جو میرے پیغام کی وجہ سے یہاں پہنچنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ اب یہ لوگ بے وفائی کریں گے اور غداری کریں گے جن لوگوں نے ان کے نام پر بیعت کی تھی، تو مجھے حضرت امام حسین اور آل حسین کی وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ان کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا وہاں پر، اور آپ جام شہادت نوش فرما گئے، اور آپ کی وصیت کے مطابق عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ جب ان کی شہادت کا پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اب جو ہو چکا ہے سو ہو چکا، اب ہم آگے ہی جائیں گے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں اور قدرت میں لکھا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے رفقاء سے اور اہل بیت سے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، تو اب بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
تو آپ کے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہمیں واپس چلا جانا چاہیے، چونکہ جن لوگوں کے پیغامات پر اور دعوت پر ہم کوفہ جا رہے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ لیکن آل عقیل نے یہ کہا کہ ہم اپنے والد کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم ان کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اب جو بھی ہماری قسمت میں ہے وہ ہم آگے دیکھا جائے گا، اللہ نے ہماری قسمت میں اور مقدر میں کیا لکھا ہے۔